الحمد لمن قدر خيرا وقبالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بري، رب أزلي خلق الخلق كمالا. لا زد ولا ند ولا حد لمولى، الآن كما كان ولم بلق زوالا. لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى، لا ولد ولا والد لا عم وخالا. لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا، لا مانع لا حاجب لله تعالى. ألا أول والآخر والظاهر حقا، والباطن مولاه بلا قيل وقالا. اشهد بالله هو الواحد حقا، ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا. صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مجھ پہ اتنا تو کرم خالق اکبر کر دے، مجھ پہ اتنا تو کرم خالق اکبر کر دے، ان کے جلووں سے میرا قلب منور کر دے. مجھ پہ اتنا تو کرم خالق اکبر کر دے، ان کے جلووں سے میرا قلب منور کر دے. تاج والے میرے ادنا سے بھکاری بن جائیں، تو جو چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے. تاج والے تیرے ادنا سے بھکاری بن جائیں، تو جو چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے. اے حسین تو جو الٹ دے رخ تاباں سے نقاب، اے حسین تو جو الٹ دے رخ تاباں سے نقاب، سارے عالم کو ابھی بے خود و ششدر کر دے. تو جو الٹ دے رخ تاباں سے نقاب، سارے عالم کو ابھی بے خود و ششدر کر دے. تو اگر چاہے تو خشک دریا کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے. تجھ سے یہ التجا ہے تیرے ستار کی یا رب، اب عشق محمد ہی تو میرا مقدر کر دے. عزیزان من، میں اشعار کی بڑی تمہید کو چھوڑتے ہوئے آپ کا، آپ کی طبیعتوں کا، آپ کے مزاج کا اور آپ کی تھکاوٹ کا، نیند کا بھرپور خیال رکھوں گا. لیکن میں اپنی ایک مختصر سی حاضری پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے، ابھی بچے نے نظم پڑھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اصحاب پیمبر پر کچھ الگ سی باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے یہ جب سے خدا نے اس نعمت سے مالا مال کیا ہے، یہ انفرادیت بھی اس نے مجھے ودیت کی ہے. جو سب کہتے ہیں وہ میں نہیں کہتا، جو میں کہتا ہوں وہ سب کہتے ہیں. بس مجھے جو باتیں کہنی ہیں
وہ قرآن کی آیت اور حضور کے اس فرمان کے چھوٹے سے حصے کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی اور وہ بولے نا ذرا، جو اللہ سے راضی ہیں وہ بولیں ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا، مطلب کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی اور وہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا یا راضی ہو گیا صرف، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی تو وہ مجھ سے، یہاں چھوڑ دیجئے اس جملے کو، آگے چلیے۔ یہ تھا خدا کا فرمان۔ حضور عالی مقام کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی، کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی۔ اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے یا زیر یا یی، یہ یا زیر یا یی یہ متکلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ میرے۔ اگر یا کو چھوڑ دوں، یا کو نکال دوں تو بچے گا اصحاب، یعنی کہ اصحاب۔ صرف اصحاب ہونے سے وہ شان نہیں ملتی جو شان نسبت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا اصحاب، کہہ دو، ڈر لگتا ہے، اصحاب یعنی کہ صحابہ میں، بولو تو صحیح یار، یا زیر یا یی یہ نکالیں تو معنی بچتا ہے صحابہ، لیکن حضور نے اصحاب نہیں کہا، حضور نے فرمایا اصحابی، صحابہ میں رے، صحابہ میں رے۔ اس کے بعد کوئی سند چاہیے، اس کے بعد کوئی اور دلیل چاہیے، کوئی اور ڈگری چاہیے، جن کو خود خالق کائنات کہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، جنہیں خود حبیب خدا کہے اصحابی، صحابہ میں، اونچی کہہ دو، اونچی کہہ دو، صحابہ میں۔ یہ جملہ قسمت والے کہتے ہیں، ورنہ ہر کسی کی قسمت میں یہ جملہ نہیں ہے کہ صحابہ میں، کہنا پڑے گا صحابہ میں، دور دراز تک آواز جائے صحابہ میں، اس کو نعرہ بنا دو صحابہ میں رے۔ اور یہ آزاد نہیں کہہ رہا، ابو بکر شاہ نہیں کہہ رہے، یہ مولانا حنیف صاحب نہیں کہہ رہے، یہ خالق کائنات کا عظیم پیغمبر کہتا ہے صحابہ میں، صحابہ میں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، میں دیوانہ ہوں نبی کا، میں پروانہ ہوں نبی کا، میں مستانہ ہوں نبی کا، میں امتی ہوں نبی کا، میں جانثار ہوں نبی کا۔ تو کہتا ہے میں محب نبی کا، میں عاشق نبی کا۔ دیوبندی کہتا ہے میں نبی کا، بریلوی کہتا ہے میں نبی کا، اہل حدیث کہتا ہے میں نبی کا، مالکی کہتا ہے میں نبی کا، شافعی کہتا ہے میں نبی کا، حنبلی کہتا ہے میں نبی کا، حنفی کہتا ہے میں نبی کا، ارض و سما کا ہر بندہ کہتا ہے میں نبی کا، اور نبی کہتے ہیں صحابہ میں۔ آپ کی تمنا ہے کہ ہمیں حضور کہہ دے روز قیامت کہ یہ میرے ہیں، ایسے ہے جی؟ تمنا ہے یا نہیں؟ جن کی تمنا ہے کہ آقا فرمائیں کہ یہ میرا ہے وہ کہے، کہ حضور فرمائیں کہ یہ میرا ہے، فرشتے پکڑے، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، عین وقت پہ مولا کائنات، مولا کل جناب محمد الرسول اللہ سرور کونین، نبی الحرمین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، صاحب کعبہ قوسین، نبی الاولین، نبی الآخرین، سید الساجدین، سید العابدین، سید الراکعین، سید القائدین، سید المجاہدین، انیس المساکین، مراد المشتاقین، غریب کے محب، مسکین کے ساتھی، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، غلاموں کے محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسراؤں کا آسرا،
ادریس، تنفیس شیش، حقانیت اسحاق، عاقبت دینی یعقوب، نورانیت یوسف، صالحیت صالح، ہدی ہود، جمعیت شعیب، عبرت عزیر، شکوہ سلیمان، اندوہ یحییٰ، داد داؤد، ایاب ایوب، صحاف زکریہ، ایناس الیاس، انقیاد خضر، مسائی الیسا، کفالیت ذوالقفل، نام محمد معتبر سوگات ہے. آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے؟ جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ کی یہ چاہت ہے کہ آقا کہہ دیں کہ یہ بولو تو صحیح، کہ یہ میرے یا میرا. آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کہتے ہو کہ آقا کہہ دیں. صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے خود ہی کہہ دیا اصحابی، صحابہ میں. محبت سے کہو نا یار، مزہ آ رہا ہے آپ کو کہتے ہوئے؟ لطف آ رہا ہے آپ کو کہ صحابہ میرے، یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے. کوئی ان میں صدیق فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے. ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو. خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، فرشتے بھی چاروں طرف گھومتے ہیں. ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو. وہ حیبت کے دیوار و در کانپتے ہیں، وہ عظمت کے شمس و قمر کانپتے ہیں. کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں آپ حضرات. آواز نہیں آئی؟ اجازت ہے؟ واہ بھی واہ. ہن اے تقریر بھی تہاڈی اجازت نال کری، وہ ساڈی مرضی نہیں چلے گی مولانا حنیف صاحب، چلے گی. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے. بات سن رہے میری؟ کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے. توجہ، دو ہیں ایسے، ایک سے کوئی نظر نہیں ملاتا، دوسرے کے سامنے کوئی نہیں آتا. اللہ نے اپنے محبوب کو بڑے پیارے پیارے صحابہ دیے نا. سب کی شان تو بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ جملہ آیا تو عرض کرتا ہوں. کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے. دو کا ذکر کیا، ایک کے سامنے کوئی نہیں آتا، دوسرے کے سامنے آ جائے تو بچ کے کوئی نہیں جاتا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہو یار، میں بڑی بات کر رہا ہوں اور آپ چپ ہو. دو اللہ نے ایسے دیے محبوب کو، دو یار ایسے دیے، دو محافظ، دو گارڈ، دو باڈی گارڈ اللہ نے ایسے دیے کہ ایک کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کوئی جس نے بچے یتیم کروانے ہو. ایک کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے پورے مکہ کو چیلنج. ابو لہب ذریت ابو لہب کو چیلنج، ابو جہل ذریت ابو جہل کو چیلنج، ولید بن عقبہ ذریت ولید بن عقبہ کو چیلنج. بہت بڑا چیلنج. اور دے کیسے رہے ہیں؟ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اپنی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے. کہو مکے والو، ہے کوئی جس نے بچے یتیم کروانے ہو؟ ہے کوئی جس نے بہن بے آسرا کروانی ہو؟ ہے کوئی جس نے سر کا تاج چھنوانا ہو؟ ہے کوئی تو عمر کو روک کے دکھائے. عمر محمد کا غلام ہے، اعلان کر کے ہجرت کر رہا ہے. اگر کسی میں دم ہے تو فلاں وادی میں آ جائے. عمر اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتا ہے. کوئی آیا سامنے؟ بولو نا یار، کوئی آیا سامنے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے. ایک نے کہا سامنے آؤ،
सामने कोई नहीं आता। और दूसरा, उसके सामने एक आ गया, वो भूला भाला था, वो आ गया सामने, वो किला खैबर फतह नहीं हो रहा था ना, याद आया आपको? एक के सामने आता कोई नहीं, और दूसरा वो है जिसके सामने कोई आ जाए तो बच के। ये भी मेरे महबूब को अल्लाह ने दो बाजू दिए हैं। ये दो बाजू ऐसे हैं कि जो इनके शिकंजे में आ जाए वो मचला जाता है, रगड़ा जाता है, पिस जाता है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू को पता चला कि 3 दिन से किला फतह नहीं होता। हुजूर ने ऐलान फरमाया, कल मैं तलवार उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सफ़े लगी हुई है, सहाबा सफ का सफ है, हर किसी की ख्वाहिश है तलवार मुझे मिल जाए। अबू बकर चाहते हैं तलवार मुझे मिल जाए, उमर चाहते हैं तलवार मुझे मिल जाए, उस्मान की ख्वाहिश है तलवार मुझे मिल जाए। और तवज्जो करना, एक जुमला देने लगा हूं, हर किसी की ख्वाहिश है तलवार मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने फैसला फरमाया कि आज तलवार उसे मिलेगी, आज तलवार उसे मिलेगी जो मुश्किल में गिरफ्तार होगा। तवज्जो, जो क्या होगा जी? सारे सहाबों में देखा, सारे तंदुरुस्त तवाना, तलवारें हाथ में पकड़ के खड़े हैं, अली नजर नहीं आ रहे। फरमाया अईना अलीयुन, कहा या रसूलुल्लाह वो तो मुश्किल में गिरफ्तार है। सहाबा क्या कहते हैं? या रसूलुल्लाह वो तो मुश्किल में गिरफ्तार है। हुजूर ने फरमाया क्या मुश्किल आन पड़ी? कहा या रसूलुल्लाह आंख पे आशूब आ गया है, आंख पे गुहांजनी निकल आई, आप कहते हैं ना जी, फिंसी निकल आई है, वो तो मुश्किल में गिरफ्तार है। हुजूर ने फरमाया फिर मजा आ गया, जो खुद मुश्किल में गिरफ्तार है उसे लेके आओ, आज मोहम्मद का लुआब उसकी मुश्किल की कुशाई करेगा। अपने अकीदे को बचा के रखा है तुमने अहले सुन्नत के नौजवानों, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। हुजूर ने ऐसे बंदे को बुलाया जो मुश्किल में गिरफ्तार था, फरमाया अली आ जाओ। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू तशरीफ लाए, यूं हाथ रखा हुआ है। हुजूर ने फरमाया अली हाथ उठा, क्या हुआ है? हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। नहीं समझे मेरी बात? क्या कहते हैं? या रसूलल्लाह मैं तो मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। फरमाया फिक्र न कर, मैं उस रब के नाम से लुआब लगाऊंगा जो मुश्किल कुशाई करने वाला है। फिर हुजूर ने दिखा दिया, कहा देख लो ये मुश्किल में गिरफ्तार है। सबने देख लिया, हाँ है, अशूबे चश्म है, आंख में बीमारी है। हुजूर ने फरमाया कि मैं मोहम्मद, रब ने मुझे शान के साथ भेजा है, मैं बीमारी वाले इंसान को, अशूबे चश्म वाले इंसान को, मैं जो मुश्किल में गिरफ्तार है, अगर उसके हाथ में भी तलवार दे दूं तो रब उसकी तलवार पे फतह के फैसले फरमाता है। यह तलवार अली की काम नहीं कर रही, इस तलवार के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ काम कर रहा है। कयामत तक मसला हल कर दिया आपने कि जो मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जो मुश्किल में गिरफ्तार हो वो मुश्किल कुशा नहीं होता। कोई सामने इनके आकर तो देखे, कोई इनसे नजरें मिलाकर तो देखे। ये सारे मुजाहिद, ये सारे जरी हैं, ये तलवार और खंजर के सारे धनी हैं, सरों से कफन बांध कर चलने वाले, ये इश्क नबी में है सब जलने वाले। कोई सबसे बढ़कर है ईमान वाला, कोई सबसे बढ़कर है ईमान वाला, कोई इनमें जिब्रील सी शान वाला। ये ईमान और अजमत के उन्वान सारे, ये अपने नबी के हैं दरबान सारे। निगाहों में इनके हया जागती है, अरे इनके डर से कज़ा भागती है। निगाहों में इनके हया जागती है, अरे इनके डर से कज़ा भागती है। और अगर मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है हजरत उमर और अली का, तो मेरा जी चाहता है कि मैं थोड़ा सा तज़किरा हजरत अबू बकर का भी कर दूं, क्योंकि जब मैंने कहा ना अस्सहाबी, जब मैंने कहा अस्सहाबी, सहाबा में, देखो कारी हनीफ साहब, मौलाना हनीफ साहब के मदरसे से आपने ये पैगाम तो लेके जाना है कि हुजूर ने भी एक नारा लगाया था। आप भी नारा लगाते हो शान सहाबा, आप भी नारा लगाते हो अजमत सहाबा, आप भी नारा लगाते हो हर सहाबी है नबी। बोलो बोलो, हर सहाबी है नबी। तुम्हारे सारे नारे सर आंखों पर, लेकिन मैं उस नारे को क्यों छोड़ूं जो खुद मोहम्मद मुस्तफा ने लगाया है। और देवबंदियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें यह नारा दे के जा रहा हूं। यह नारा नहीं है, यह हुजूर की जुबान से निकला हुआ जुमला है, यह हदीस का हिस्सा है, यह सही हदीस का हिस्सा है, यह सहीहैन का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया अस्सहाबी, छोटा हो बड़ा हो, दीवाना हो परवाना हो, मस्ताना हो, आलिम हो गैर आलिम हो, मुहद्दिस हो मुफक्किर हो कारी हो, वो ये नारा याद करे। ये नारा किसी आलिम ने नहीं दिया, ये नारा किसी खतीब ने नहीं दिया, ये नारा किसी मौलवी ने नहीं दिया, ये नारा किसी कायद
خود محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. اصحابی، صحابہ میں. یہ نعرہ نہیں ہے یار، نعرہ آتا تھا لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. اصحابی، صحابہ میں. وہ اتنا اونچی تک کہو نا کہ ادھر ادھر پتہ لگے کہ راتی صحابہ والے آئے سی تھے. صحابہ میں، صحابہ میں. اور کتنے خوبصورت صحابہ، توجہ چاہتا ہوں، کتنے خوبصورت صحابہ. اے صاحب لولاک، اے صاحب لولاک لمحہ غایت تخلیق، ہے صبح ازل تیری تجلی سے ضیابار، اور شام ابد ہے تیرے انوار سے روشن، واللیل ہے گیسو تیرے والشمس ہے رخسار. صورت سے حویدہ ہے مصور کی جلالت، سیرت تیری صورت کرے تقدیس خدا ہے. منشاء قیامت ہے تیرا جلوہ اقامت، قد ہے کہ تخیل کی بلندی سے برا ہے. گردن کے سرف گندہ ہے گردوں کی بلندی، سر تیرا سر عرش معلا سے سرفراز. آنکھوں میں سرا پردہ اسرار کے جلوے، گویائی میں گویا ہے مسیحا ایک اعجاز. سینہ تیرا گنجینہ ہے اسرار و معارف، لب دشمن جاں کے لیے لبریز دعا ہے. وہ حسن تکلم کے رواں کوثر و تسنیم، باتوں کی لطافت ہے کہ جنت کی ہوا ہے. دیدار ہے ہر کلفت ہستی کا مداوا، ماتھا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تقدیر. پنہاں تیرے ہر بول میں انمول خزانہ، اسوا تیرے قرآن مکرم کی ہے تفسیر. ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری، جس شے کی ہو انسان کو تمنا وہ وہم ہے. آسائش دو کون تیرا سایہ گیسو. یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جگانے بیٹھ جاؤں، پکڑوں اور جگاؤں، پکڑوں اور سناؤں. بس آپ نے سننا ہے. میں ذرا تیزی میں پڑھ گیا، اور شاید پھر کبھی موقع ملے تو پوری انداز سے پڑھ پاؤں کہ ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری. مانگ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے مانگ؟ طلب. لیکن میں کہتا ہوں صرف طلب نہیں ہوتی، مانگ یہ بھی ہوتی ہے. ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری، تیری مانگ سے پوری. صحابی رسول آئے، کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ درود بڑا پڑھتا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہا میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا مانگتا ہوں. فرمایا بڑھا دو. پھر آئے، یا رسول اللہ بڑھا دیا، 2 حصے درود 2 حصے دعا. فرمایا بڑھا دو. پھر آئے، کہا یا رسول اللہ بڑھا دیا. کتنا بڑھایا؟ 3 حصے درود 1 حصہ دعا. حضور نے فرمایا بڑھا دو. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. لوگ کہتے ہیں درود و سلام نہیں پڑھتے. درود و سلام نہیں پڑھتے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ویسے نہیں پڑھتے جیسے تو پڑھتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے نہیں پڑھتے. تو کہتا ہے یوں پڑھ، میں کہتا ہوں نہیں ویسے پڑھ جیسے مصطفیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا. تو کہتا ہے جہاں دل چاہے جیسے دل چاہے ویسے پڑھ، میں کہتا ہوں جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے نہیں، ادب کے ساتھ پڑھ. تو کہتا ہے کھڑا ہو کے پڑھ، میں کہتا ہوں بیٹھ کے پڑھ. تو کہتا ہے یہ والا درود پڑھ، میں کہتا ہوں جو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے سکھایا وہ والا پڑھ. فرق تو ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ درود نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے وہ ہیں جو یا مصطفیٰ نے بتایا ہو یا صحابہ و اہل بیت نے بتایا. میں نے اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں کہنا، میں بڑی خوبصورت سی بات کرنے لگا تھا. ہم درود پڑھتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے ہمارے اکابر میں ایسے اکابر بھی گزرے ہیں کہ جو جب دنیا سے فوت ہوئے تو جہاں بیٹھا کرتے تھے، تشریف رکھا کرتے تھے، مطالعہ کیا کرتے تھے. کسی نے دیکھا اس کمرے کے ایک کونے سے خوشبو آتی ہے. ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ بتائیے کیا خاص عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ مطالعہ تو کہیں بھی بیٹھ کے کر لیتے تھے، لیکن درود کے لیے مخصوص جگہ بنائی تھی. جب رات کا وقت ہو جاتا، اندھیرا چھا جاتا، صرف خدا ہوتا تھا یا بندہ ہوتا تھا، تو آپ سر پہ کپڑا ڈال لیتے تھے اور اتنا درود پڑھتے تھے، اتنا درود پڑھتے تھے کہ مؤذن کی اذان کی آواز آتی تھی تو ان کا درود پاک ختم ہوا کرتا تھا. ابھی میں درود پر آ نہیں رہا، لیکن کبھی میں آیا تو انشاءاللہ درود پہ بات کروں گا کہ درود کیسے پڑھا جاتا ہے. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فکن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. اور ہر لفظ تحریر قرآن کی، ہر لفظ تحریر و تقریر میں، پورے قرآن کی ساری تفسیر میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. ایک دو دروداں نال ساڈا گزارا نہیں ہوندا، اسی تے پکیاں لائیاں نے. کی کیتا ہے؟ پکیاں لائیاں نے. الحمدللہ ساڈے قاری صاحب نے سانو سکھایا ہے. مولانا حنیف صاحب کہتے ہیں بچے کو قرآن کھولن تو پہلا درود شریف پڑھنا ہے. قاری صاحب یہاں ہے ایسی رواج؟ خدا کی قسم ہم نے دیکھا اپنے مدارس میں کہ قرآن مجید کھول کے کہتے ہیں پہلے درود پڑھ، اس کے بعد قرآن مجید کھولنا ہے. لیکن دوستو اعتراض نہ کیا کرو، ہر کسی کے عشق کا اپنا معیار ہے.
ہاں ہر کسی کے عشق کا اپنا معیار ہے. میں بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, ہائے ہائے ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری. یہ جملہ میں نے دینا ہے اور بات ختم کرنی ہے. آپ حضرات تیار بیٹھے ہیں سننے کے لیے؟ سنبھالیں گے اس نقطے کو. ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری. وہ مانگ طلب والی ہو یا یہ والی مانگ ہو. میں کہ جب حضور یہاں سے مانگ نکالتے ہوں گے نا اور مانگ نکال کے اوپر چادر لے لیتے ہوں گے, پھر اللہ تبارک و تعالی مانگ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں یا ایھا المزمل. مانگ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں یا ایھا المدثر. اصل تو مانگ دیکھنی تھی نا جی کہ محبوب کتنا پیارا لگ رہا ہے. چہرہ دیکھنا تھا, حضور نے تو یوں کر کے چہرہ یوں کر لیا. اب اللہ نے تو چہرہ دیکھنا تھا, اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر. توجہ, بڑے عجیب نکتے ہیں قرآن کے. قم فانذر یا ایھا المزمل قم قم اللیل قم. یہاں بھی کھڑے ہونے کا وہاں بھی کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ تیرا حجاب ہٹا رہے, تیرا مکھڑا سامنے رہے اور رب ہر وقت تیرے چہرے کا دیدار کرتا رہے. رب کو پسند ہے یہ. ویسے تو یہاں بھی آپ کہیں گے کہ رب کو کیا ضرورت ہے, آپ بھی تو بڑے مفتی ہو نا جی. آپ کہیں گے رب کو کیا ضرورت ہے چادر ہٹانے کی, چادر کے اندر سے بھی تو دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا پھر اگر یہ بات ہے آپ کی تو اسی بھی کسی تو کٹ نہیں, سانو بھی بڑے سوال آندے نے. دسو پھر جے زمین تے دیکھ سکدا تے دکھا سکدا ہے تے عرشاں تے بلان دی کی ضرورت ہے؟ زمین پر اگر چادر کے اندر سے رخ مصطفیٰ رب دیکھ سکتا ہے اور یقیناً دیکھ سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھ سکتا. ارے وہ کیسے نہ دیکھے؟ اللہ علیم بذات الصدور, جو سینوں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا جب محب اور محبوب کا سامنا ہو پھر حجابات نہ ہو تو مزہ آتا ہے. اس لیے رب نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنا قریب کر کے دیکھا اور جی بھر کے دیکھا, جی بھر کے دکھایا تھا. ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری. جس شے کی ہے انسان کو تمنا وہ بہم ہے. آسائش دو کون تیرا سایہ گیسو, ہر جادائے تہذیب تیری زلف کا خم ہے. ہر مین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے, ہر مین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے. آخری جملے ہے سمجھنا. ہر مین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے, حسنین کی عظمت تیرا فیضان نظر ہے. ہر مین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے, حسنین کی عظمت تیرا فیضان نظر ہے. دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ. میں نے جملہ عرض کرنا ہے, کچھ بولو یار. ہر مین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے, حسنین کی عظمت تیرا فیضان نظر ہے. دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ, کونین کے اس پار تیری گرد سفر ہے. دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ, کونین کے اس پار تیری گرد سفر ہے. صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت, فاروق تیرے نخل تمنا کا ثمر ہے. عثمان ہے پہچان تیری شان غنا کی, حیدر تیری تطہیر کا تابندہ گوہر ہے. دوستو وقت بہت ہو گیا, مجھے یہی تھا کہ جتنا کہہ سکو آسانی سے اور سن سکیں, تو آخری نقطہ کھول کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت. مطلع پتہ کسے کہتے ہیں؟ مطلع لغوی معنی اصطلاحی معنی دونوں بتانے لگا ہوں. لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ. کیا ہے جی؟ جہاں سے سورج صبح طلوع ہوتا ہے نا جی, اس طلوع ہونے والی جگہ کو کہتے ہیں مطلع. اگر اس کو مطلع بھی شمار کیا جائے تو یہ مطلع کا معنی بھی صدیق پہ صادق آتا ہے. کیوں؟ مطلع طلوع ہونے کی جگہ, صدیق مطلع ہے اسلام کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے ایمان کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے وفا کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے محبت کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے پیار کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے احسان کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے خلافت کے طلوع ہونے کی جگہ. صدیق مطلع ہے امامت کے طلوع ہونے کی جگہ. یہ تھا لغوی معنی. اب اس کا کرتا ہوں میں ٹرم میننگ, ٹرمینالوجیکل یعنی اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ ہر غزل اور ہر نظم کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, بولو کیا ہوتا ہے؟
ہر غزل ہر نظم کا پہلا شعر مطلع ہے. پورے کے پورے اسلام کا پہلا فرد صدیق مطلع ہے. جس طرف سے بھی تم مطلع کا معنی لوگے وہ مطلع صدیق پہ صادق آئے گا. اگر معنی طلوع ہونے کی جگہ تو ابو بکر وہ ہے جہاں سے اسلام طلوع ہوا ہے. اگر مراد پہلا شعر ہے تو صدیق وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا. وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نمازی، وہ پہلی کرن، پہلا منظر وہی ہے. صداقت کا اجلا سمندر وہی ہے. وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا. وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے. وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے. ہدایت کا پہلا چمکتا ستارہ خدا نے خود آسمان سے اتارا. صداقت کا پیکر ہے مرکز وفا کا. وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا. وہ نیکی کے سارے ہی کاموں میں پہلا، محمد کے سارے غلاموں میں پہلا، وہ امت کے سارے اماموں میں پہلا، صحابہ کے سارے وہ ناموں میں پہلا. وہ سب سے بہادر، وہ سب سے جری ہے. وہ صدیق پہلا، وہی آخری ہے. وہی ہے صداقت کی پہلی نشانی. وہی نقش اول، وہی نقش ثانی. وہی آب کوثر کا حقدار پہلا. وہ بزم رسالت کا شہکار پہلا. وہ باغ نبوت کا غمخوار پہلا. وہ سارے صحابہ کا سردار پہلا. اگر اس کو مطلع کا ہو تو اسلام کے طلوع ہونے کی جگہ ابو بکر ہے. اگر نہیں ہوا تو کہہ دو حضور نے خود کہہ دیا تیرے احسان انہیں نے کہ میں دے نہیں سکیا، قیامت والے دن رب سے میں مل کے دے مانگے. گجروں میں کچھ گجر بیٹھے نے نا، اس واسطے کیا ہے، ویسے ساریاں برادریاں میرے واسطے قابل احترام نے. میں اس واسطے تھوڑا یا پنجابی ہو گیا، ویسے میں آپ بھی پنجابی ہیں. انشاءاللہ کسی اور کو کیوں نہیں کہا، بولے نا ذرا کسی، کیونکہ اسلام کے طلوع ہونے کی جگہ ہے. لوگ کہتے، ایک نکتہ اور دیتا ہوں، علمی نکتہ ہے ذرا سنیے گا. لوگ کہتے ہیں نا پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئیں. نوجوان ذرا غور سے سنیے گا. یا حضرت علی ایمان لائے، یا حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے. اچھا، یا پھر ابو بکر ایمان لائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے، لیکن اگر تمہیں بحث میں پڑھنا ہی ہے تو شاہ ولی اللہ تمہیں ایک نکتہ دے کے جاتا ہے. یہ نکتہ سمجھ لینا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ پہلا کون ہے. ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کیا نکتہ ہے. فرمایا کہ پہلے ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پہلے ایمان لانے سے اسلام کو پہلے فائدہ ہوا ہو. جس کے پہلے ایمان لانے سے پہلے فائدہ ہوا ہو اور اس کے ایمان لانے سے اور لوگ ایمان لائے ہوں. فرمایا کہ حضرت خدیجہ ایمان لائیں تو اکیلی. توجہ، حضرت علی ایمان لائے، بولو تو صحیح یار، توڑا کی خیال ہے ایسی کچے بیٹھے کھیلے نے، کتاباں نہیں پڑھیاں، چھولے دے کے پاس ہوئے ہیں تو بول دے کیوں نہیں یار. تسی خدا کا شکر ہے اپنے اکابر کی سرپرستی میں کھڑے ہوتے ہیں. ادھر ادھر سے نہیں آئے ہم، ہمارا ایک تسلسل ہے، ہماری ایک روایت ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں. ہمارا راستہ یہاں سے جاتا ہے مدینہ طیبہ تک جاتا ہے. ایسے کٹے ہوئے نہیں ہیں کسی سے ہم. آپ حوصلے کے ساتھ بیٹھے. حضرت خدیجہ ایمان لائیں تو اکیلی. حضرت علی ایمان لائے، بولو بولو، اکیلے. حضرت زید ایمان لائے اکیلے. تے جدوں پھر محمد دا یار آیا، ہائے ہائے، تے یاراں دے نال بہار آئی. طلحہ آ گئے، عبد الرحمن آ گئے، زبیر آ گئے، حضرت بلال آ گئے. تاریخ اٹھا کے دیکھ، سکہ اٹھا کے دیکھ، فقہ اٹھا کے دیکھ، صحیحین اٹھا کے دیکھ. ابو بکر ایمان لایا تو اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ 5 جلیل القدر صحابہ کو لے کے آیا. ہوں بیسا کرن دا کی فائدہ؟ تو بیسا کردا پھردا ہے انہاں دے اوتے جنہاں تے رب نے کیا بحث کرنا حرام ہے. انہاں نال صرف پیار کرو، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا. اور اصحابی صحابہ میں، اصحابی صحابہ میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر میں بھی زندگی نے ہمیں ملایا تو میں کچھ نکتہ کچھ موتی آپ کو دوں گا. تو میں نے کہا تھا کچھ انفرادیت سی بات کرتا ہوں، منفرد، تو کچھ منفرد چیزیں ملی ہیں آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے ساتھ کوئی رفیق سفر نہیں ہے، گھبران دی ضرورت نہیں. میرے نال کوئی ڈرائیور یا رفیق سفر نہیں. تو میں اپنا آپ ہی رفیق ہاں، جیڑی کو خدمت کرنی ہے میری کر دینا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدمت کے لیے مولانا حنیف صاحب کافی ہیں. مولانا منور شہین صاحب یہ ہمارے بہت اچھے ناطقہ ہیں. میں ابھی میرا پروگرام تھا دنیا پور، تو وہاں سے میرے ساتھ تشریف لے آئے. اور مولانا ابو بکر صاحب بھی جیسے فرما رہے تھے، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں اور مستحق بھی ہیں اس بات کے کہ آپ ان سے تعاون کریں. مولانا حنیف سے اجازت ہے ایک کلام پڑھا دوں.
تو یہ میرے رفیق سفر نہیں ہے. میں یقین جانے کہ میں ایک دو دفعہ انہوں نے ویسے میرے ساتھ سفر کیا, لیکن میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. یہ لوگ وہ ہیں جو جگہ جگہ جا کے آپ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں اور علماء کی خدمت کرتے ہیں, بے لوس کرتے ہیں. جیسے مولانا ابو بکر صاحب نے کہا, تو یہ میرے رفیق سفر نہیں, اس لیے میری کوئی بڑی نسبت نہیں ہے. تو آپ نے اپنی نسبت سے ان کی خدمت کرنی ہے. سمجھ آئی میری بات؟ اپنی نسبت سے, ایمان کی نسبت سے, قرآن کی نسبت سے. یہ میرے بھائی ہیں, کچھ آپ کو یہاں سنائیں گے, ان کو سنیں اور اس کے بعد دعا کے لیے انشاءاللہ حضرت تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملی انتہائی خوشی